بیت المقدس کی آزادی صلیبی حکمران رینالڈ فلسطین کے مسلمانوں سے مسلسل مجاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین نے فلسطین کو صلیبی عیسائیوں سے آزاد کرانے کے لیے فلسطین کی طرف پیش قدمی کی۔ صلیبیوں نے سارے یورپ سے افواج جمع کی۔ اس میں برطانیہ کا مشہور سپہ سالار ریچرڈ، جو شیر دل کے نام سے مشہور تھا، بھی شریک ہوا۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے 1187 میں بہت بڑی جنگ ہوئی، جو تیسری صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین فتح یاب ہوئے اور صلیبیوں کے متحد طاقت کو زبردست شکست ہوئی۔ فلسطین صلیبیوں کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ سلطان نے فلسطین کے تمام عیسائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ان کے نوجوانوں اور سپاہیوں پر جزیہ لاگو کر دیا۔ ان کے بوڑھوں اور معذوروں کا جزیہ خود ادا کیا۔ سلطان کے اس حسن سلوک سے بہت سے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین نہ صرف ایک عظیم فتح اور سپہ سالار تھے، بلکہ ایک اچھے اور بہترین منتظم بھی تھے۔ انہوں نے مصر سے لے کر فلسطین تک پھیلی ہوئی سلطنت کو ایک فلاحی ریاست بنا دیا تھا۔ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے لٹا دی۔ زندگی نہایت سادگی سے بسر کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ہوتے ہوئے بھی کبھی زکوٰۃ کے نصب کے مالک نہیں ہوئے۔ بے شمار اسپتالیں، لائبریریز، سرائی اور تعلیمی ادارے قائم کیے، جن کے کچھ آثار ابھی بھی قائم ہیں۔ آپ اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک انسان تھے۔ رچرڈ جیسا دشمن جب بیمار ہوا تو آپ اس کی مزاج پرستی کے لیے چلے گئے۔ یہی وہ اخلاق ہے جن کی وجہ سے ریانا سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور دشمن بھی ان کی عزت کرتا۔ وفات: دنیا کا یہ عظیم فتح، سپہ سالار اور بہترین حکمران 1193 میں 56 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی چھوڑی ہوئی کل ملکیت ایک کوٹ، ایک گھوڑا اور ایک دینار اور 32 درہم تھے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک دوسری شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔